آپ سب جانتے ہیں اس کے کرپشن کی داستان، پہلے کہاں رہتا تھا اور بعد میں ابھی کہاں رہتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ سیاسی دشمنی میں اتنے آگے جائیں کہ آپ یہاں کے لوگوں کا جو ہے وہ استحصال کریں۔ نون لیگ کے وہ ممبران جو حفیظ الرحمان صاحب موصوف نہیں مانتے ہیں، انہوں نے بھی اس بل میں ووٹ دیا، ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ یہ جعلی لیٹر تھا یا کچھ اور تھا، اگر کسی جعلی لیٹر کے اوپر اگر فیڈرل لیول کے اوپر کوئی کمیٹی جو ہے اس طرح کی رپورٹ دیتی ہے تو بڑی حیرت کی بات ہے، اس پہ پھر بہت بڑے لیول کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے۔ حفیظ الرحمان نے ٹیکنوکریٹ کے الیکشن میں اس ڈگری کو پیش کیا اور اس کا کی بھی کیس چلنا چاہیے اور انشاءاللہ چلے گا۔ تو اگر حفیظ صاحب کو کچھ پیسے اس میں ملتے تو شاید وہ اس کے فیور میں لکھ کے دیتے۔ یہ آئے نہ آئے یہ حفیظ الرحمان نے پیش کیا، میں نے نہیں کیا۔ جب وہ خود پیش کرتا ہے میں اس کا لیٹر پیش کر رہا ہوں۔ بیسیکلی آج کی پریس کانفرنس کا مقصد تھا، کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بھی اتنی ڈھٹائی سے بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے۔ تو 2 دن پہلے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح کی پریس کانفرنس کی، جس طرح کے اس میں جھوٹ بولے گئے، تو لامحالہ پیپلز پارٹی کو بھی پھر اپنا جواب دینا ہم نے ضروری سمجھا، اس لیے کہ موصوف یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کی سب سے بڑی بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو آئیے گنواتے ہیں 5 سیٹوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنا بینیفٹ لیا ہے اس حکومت سے، اور 3 سیٹوں کے ساتھ PMLN نے کتنا بینیفٹ لیا ہے اس حکومت سے۔ اس وقت اس حکومت میں 8 وزارتیں جو ہیں PMLN کے پاس ہیں، اسپیشل کوآرڈینیٹرز ان کے پاس ہیں، اور کوآرڈینیٹرز ان کے پاس ہیں، صوبائی ترجمان۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی حکومت کا جو صوبائی ترجمان تھا آج نون لیگ کو کاٹ رہی ہے۔ تو میرے خیال میں گلگت بلتستان کے اندر جو PMLN جس طرح سے تتر بتر ہے، جس طرح انتشار کا شکار ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے۔ میرا اپنے بھائی کو یہ مشورہ ہوگا کہ اگر PMLN اس وقت انتشار کا شکار ہے، ان کے اپنے لوگ ان کی نہیں مانی جا رہی ہے، ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں بحیثیت صدر یا بحیثیت صوبائی کوآرڈینیٹر، تو جو ان کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے اس میں وہ اپنا غصہ یا الزامات جو ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر مہربانی کر کے نہ لگائیں، اس لیے کہ اس حکومت کے سب سے بڑے بینیفیشری بھی آپ ہیں، اور اس وقت بھی تمام اداروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ مفادات جو ہیں وہ یہی لوگ لے رہے ہیں، اور یہی بندہ جو حکومت سے باہر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وفاق سے لے کر گلگت بلتستان تک ہر ادارے کے اوپر اپنا انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کا منہ بالتا ثبوت آپ سب کے سامنے ہے، گواڑی پروجیکٹ۔ اور میرے بھائی اس بات سے بھی انکار کر رہے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کے اوپر یا اس پروجیکٹ کو ڈیلیٹ کروانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ خیر وہ تو فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یہ جعلی لیٹر تھا یا کچھ اور تھا، اگر کسی جعلی لیٹر کے اوپر اگر فیڈرل لیول کے اوپر کوئی کمیٹی جو ہے اس طرح کی رپورٹ دیتی ہے تو بڑی حیرت کی بات ہے، اس پہ پھر بہت بڑے لیول کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک گلگت بلتستان حکومت کی بات ہے، تو گلگت بلتستان کی حکومت میں اس وقت اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہی صوبائی ترجمان جو ان کی حکومت کے ان کے گن گایا کرتے تھے، آج وہی گھر کے بیدی لنکا ڈھا رہے ہیں۔ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا آج وہی کہہ رہے ہیں کہ حفیظ الرحمان کے دور میں ٹھیکوں میں کس طرح کی کرپشن ہوئی، کس طرح کی بندرباٹ ہوئی، کس طرح سے کمیشن پہ ٹھیکے دیے گئے، وہ ساری چیزیں تو آج ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، PMLN کے اپنے عہدیدار کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی شہرت سے یا پیپلز پارٹی کے اندر جو ایک اتفاق پایا جاتا ہے ورکروں سے لے کے قیادت تک، اس کی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کا ازالہ پھر ہماری طرف سے ممکن نہیں ہے۔ تو اس تکلیف کا ازالہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اپنی پارٹی کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کریں، اپنی پارٹی کے اندر اپنی جو گرپس ہے وہ مضبوط رکھیں۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ سوال جو ہے ان کو ان کی قیادت کو کرنا چاہیے۔ باقی پیپلز پارٹی کا اس میں میرے خیال سے ہم سب کا خیال یہ ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی طرح سے ان کی پارٹی کے اندر انتشار کا جو سلسلہ ہے وہ نہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا ہے نہ پیپلز پارٹی اس کو ہوا دے رہی ہے۔ یہ سب ان کی اپنی پالیسیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ منتشر ہو چکے ہیں، یا ان کے اپنے لوگ جو ہیں آخر بندے کو پھر اپنی ذات سے بھی سوال کرنا پڑتا ہے کہ آخر ایسی کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پارٹی کے اپنے لوگ، پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو کوئی تحفظات ہے تو آپ بلائیں، اپنی پارٹی کے اندر ان کے تحفظات دور کریں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ تو لہٰذا اپنا جو پارٹی کے معاملات کا جو گند ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر مت ڈالیں۔
باقی گواڑی پروجیکٹ کے حوالے سے اور دیگر جتنے بھی پاور پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ جمیل صاحب جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی بھی ڈالیں. دوسری ایک اور چیز جو ہے موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی اس وقت بھی بیت المال کے اندر بھی ان کے انفلوئنس کا یہ حال ہے کہ بیت المال کے اندر بھی مشینیں آئی ہوئی خواتین غریب خواتین کے لیے سلائی مشینیں آئی ہوئی ہیں, لیکن وہ یہ کہہ کے رکوائی گئی ہیں کہ یہ مشینیں جو ہیں وہ خود ڈسٹریبیوٹ کریں گے جا کے نومبر دسمبر میں. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ گلگت بلتستان میں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں جو سیاست کرتے ہیں اور سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. باقی لوگوں کو بھی سیاست کرنے کی طریقہ کار بھی آتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ وفاق سے جب بھی ہماری حکومت وہاں پہ اقتدار میں ہوتی ہے تو گلگت بلتستان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ آئے, کوئی نہ کوئی ایسی جہاں کے لوگوں کے حوالے سے ہم نے کبھی بیک ڈور سے جا کے سازشیں کر کے گلگت بلتستان کے اندر لوگوں کو جو ایک اس وقت سب سے بڑا کرائسس ہے بجلی کا, پاور کا جو کرائسس ہے, آپ کسی کے ساتھ سیاسی دشمنی میں اتنے آگے جائیں کہ آپ یہاں کے لوگوں کا جو ہے وہ استحصال کریں, تو پھر یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس کا جواب وہ عوام خود دے گی. کچھ حقائق جو آپ کے سامنے تھے, مسلم لیگ نون کے اندر کی کہانی وہ بتا دی, لیکن کچھ حقائق جو گورنمنٹ کے حوالے سے ہے یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ حکومت جو بنی ہے اس کو بنایا ہے مسلم لیگ نون پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے. حاجی گلبر صاحب کو جو حکومت دی گئی ہے یہ مسلم لیگ نون کے صدر سابق اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ ملی. چونکہ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون دو گروپوں میں تقسیم ہے, ایک گروپ دوسرے کو نہیں مان رہا ہے. جو شہباز شریف کو میرے خیال میں وزیر اعظم مانتا ہے, اس حکومت کا حصہ ہے, وہ پوری طرح ان کے 3 کو اسمبلی کے ممبران, ان کے کوارڈینیٹرز, ان کے ترجمان سارے اس حکومت کے ساتھ ہے اور اس کے ہر کام کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور ان کی دفاع بھی کرتے ہیں, جیسا کہ فیض اللہ فراق صاحب نے کل کیا, انور صاحب نے کل کیا. ان کا جواب وہ خود انہوں نے دیا, اس پہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تیسری بات, لینڈ ریفارم کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ایک تحریک تھی 2015-16 سے جا کے اب اس حکومت نے جس کی قیادت حاجی گلبر خان صاحب کر رہے ہیں, اس کی قیادت میں امجد صاحب نے جو ریفارمز کمیشن کا چیئرمین ہے اس بل کو ٹیبل کیا, اس بل کو اسمبلی میں پڑھا. اس کے ساتھ تمام ممبران انکلوڈنگ نون لیگ کے وہ ممبران جو حفیظ الرحمان صاحب موصوف نہیں مانتے ہیں انہوں نے بھی اس بل میں ووٹ دیا, ہم ان کے بھی مشکور ہیں. تیسری بات, کرپشن کے حوالے سے گلگت بلتستان کا تو بچہ جانتا ہے, 3 حکومتیں یہاں گزری ہے, ایک مہدی شاہ کی حکومت, ایک حفیظ کی حکومت اور ایک ابھی گلبر خان صاحب کی حکومت یہ گزر رہی ہے, اور درمیان میں خالد خورشید صاحب کی حکومت. ان 3-4 حکومتوں کا موازنہ اگر کرپشن کے حوالے سے کیا جائے تو میرے خیال میں گلگت کا بچہ جانتا ہے کہ اس میں 1 نمبر پہ حفیظ الرحمان ہے. آج کے بعد چونکہ وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے ساتھ میں صحافیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کے ساتھ حافظ کا لفظ نہ لکھے, کیونکہ یہ ہمارے حافظ قرآن جو حفظ کرتا ہے وہ اس کو ٹائٹل ملتا ہے. یہ تو ابھی اتنا ہے کہ خود حافظ الرحمان اور سب کو اپنے ہی گھر کے افراد کو کسی کو شہید کا درجہ دیا ہے, کسی کو ایوارڈ دلوایا ہے, خود ہی دلوایا ہے. تو یہ ساری حکومت اس کے ارد گرد گھومتی تھی اور کرپشن بھی اپنے ہی گھر کے اندر کیا ہے. آپ سب جانتے ہیں اس کے کرپشن کی داستان, پہلے کہاں رہتا تھا اور بعد میں ابھی کہاں رہتا ہے. میں اینٹی کرپشن جو ادارہ بنا ہوا یہاں اس سے بھی کہتا ہوں کہ آپ صرف سرکار کے اخراجات پہ بوجھ نہ بنے, اس طرح کے لوگوں پہ انکوائریز بھی کیا کرے. موصوف نے کل پرسوں پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی اور خصوصاً گلگت کے 2 اہم پروجیکٹ جو ڈیلیٹ ہوئے ہیں موصوف کے کہنے پہ
डिलीट हुए हैं, उसने कल बरमला आप सब सहाफ़ियों के सामने कहा उसका सबूत लाएं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। एक तरफ खुद ये कहा, दूसरी तरफ खुद ही एक लेटर उसने पब्लिक किया। ये लेटर उसने किया, हमने नहीं किया है। इसमें तफसील उस कंपनी की लिखी हुई है जिसका वो बेनिफिशियरी है, बैकडोर में उससे पैसे लेता है। वो गिलगित बल्तिस्तान का सब बंदा जानता है उस कंपनी का, शायद सुल्तान महमूद एंड सन्स के नाम पे कोई कंपनी है। और मौसूफ इस पूरे लेटर में जो उसने पेश किया है उसमें यह कहता है कि उस कंपनी को फ्री नहीं किया। भाई उसकी जिम्मेदारी उस कंपनी पे थी। अगर मौसूफ को इतना ही गिला था चाइना एम्बेसडर से मिलते, अगर उसकी कंपनी जाली नहीं थी, उसका जॉइंट वेंचर जाली नहीं था, तो मौसूफ चाइनीज एम्बेसी से मिलकर उसकी एनओसी मंगवाते। दूसरी बात उसने कहा करप्शन, अगर मौजूदा हुकूमत इस प्रोजेक्ट में करप्शन करती, खुद मौसूफ कहता है कि इसमें जीआरसी बनी, पीआरसी बनी, उसने रिजेक्ट किया है। अगर करप्शन होती, हाजी गुलबर खान साहब और उसकी कैबिनेट का कोई वजीर, इवन पीपल्स पार्टी सिफारिश करती पीआरसी क्या जीआरसी से, ये रिजेक्ट होता। ये तो गवर्नमेंट के अंडर मातहत ऑफिसरान ने किया, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया। कंट्रैक्टर अदालत में चले गए। जब अदालत ने फैसला दिया तो मौसूफ अदालतों को भी नहीं मानता है, क्योंकि अपने दौर में शायद इसको पता है ये वो अदालतें नहीं है जो मौसूफ के दौर में था इसकी जाली डिग्री केस में। अभी तो वो भी खुलेगा। अभी तो इंशाल्लाह इलेक्शन करीब आते हुए देख लें कि इसकी जिस तरह खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री में वो घर चला गया। मुझे पता नहीं उसने कहीं उस डिग्री को किसी फोरम में अपनी बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मौसूफ ने 2009 के टेक्नोक्रेट के इलेक्शन में पूरा डॉक्यूमेंट्स जमा करके अपने आप को एलिजिबल हुआ। और 3 बंदों में, जिसमें 2 गवाह आज भी जिंदा है, एक असलम साहब और एक मोहतरम जनाब मौलाना सरवर शाह साहब, टास्क के ज़रिए मौलाना सरवर शाह आए थे। वो जाली डिग्री इसने वहीं से अपने एक चेला था वहाँ, उसका इलेक्शन कमिश्नर जो आजकल एक सेक्रेटरी है, उसके ज़रिए वो जाली डिग्री और जो उसने सर्टिफिकेट जमा कराया था एक्सपीरियंस का, वो भी जाली था। दोनों उठवाया। बाकी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, आज भी मौजूद है, हमारे साथ सामने भी मौजूद है और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में भी मौजूद है। उस रात जब सुबह फैसला होना था, मौसूफ ये समझते हैं कि सारे शायद जज उस जैसे हों। रात को पूरा गिलगित बल्तिस्तान जानता है वो जज साहब को इन्होंने रातों रात यहाँ गन रख के यहाँ से गिलगित से इस्लामाबाद भेज दिया। उसके बाद सुबह वो बेंच टूट गई, जिसके बाद वो बेंच नहीं बनी। फिर वही जज जो बाद में एक्टिंग चीफ जस्टिस आया बना, उसने ये फैसला दिया, चूँकि उसमें हम फरीक थे, हम पेश नहीं हुए, तो वो डिसमिस एंड डिफ़ॉल्ट कर दिया कि फरीक दूसरे आए नहीं। हमें पता था हम जाते तो वो भी फिर भी उसके हक़ में फ़ैसला नहीं दिया। अब वो फैसला नहीं है, डिसमिस इस बुनियाद पे किया है कि फरीक शामिल नहीं। और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इस बुनियाद पे, बाद में हमने रिव्यू किया और इस बुनियाद पे उसको रिजेक्ट किया। मेरिट पे फैसला आज भी नहीं हुआ है, उसका फैसला होना बाकी है जाली डिग्री केस में। जब खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री पे उसको नाहल करते हैं, कहीं उसने शायद, मुझे नहीं मालूम, कहीं पेश किया होगा, लेकिन हफीज़ुर रहमान ने टेक्नोक्रेट के इलेक्शन में उस डिग्री को पेश किया और इसका की भी केस चलना चाहिए और इंशाल्लाह चलेगा। दूसरी बात, गवाड़ी पावर प्रोजेक्ट में उसने खुद अभी इसमें कुछ टेम्परिंग की है, तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि इसमें दस्तखत नहीं है, इसमें फुटस्टेट कॉपी है, लेकिन उसने खुद तस्लीम किया कि मैंने लेटर लिखा। एक तरफ कहता है वो लेटर दिखा दे मैं रिज़ाइन कर दूंगा, दूसरी तरफ खुद ये लेटर उसका है। और इस लेटर की बिहाफ पे एक रिपोर्ट बनती है, मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जो इस्लामाबाद से वो उसमें प्लानिंग कमीशन से कुछ ऑफिसर आते हैं यहाँ गिलगित में, आके यहाँ के ऑफिसर से मिल के मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद उनकी रिपोर्ट ये उस दिन भी हमने पब्लिक की थी, आज फिर पब्लिक करते हैं। इस रिपोर्ट के पहले
हिस्से में लिखते हैं ऑन ए कंप्लेंट lodged by Hafiz Hafizur Rahman, ex-CM Gilgit Baltistan, the Honorable Minister for P&D PC issued instruction to examine and put report within 3 days. ये हफीज़ुर रहमान साहब की इस खत की बुनियाद पर जो उसने लिखा है उसकी बुनियाद पर यह रिपोर्ट शाये होती है। इस रिपोर्ट में क्योंकि रिपोर्ट इसके खत पे लिखी थी और यह खुद मिला हुआ था और इस्लामाबाद से ऑफिसर इसके कहने पर आए थे, उन्होंने इसके पैरा 20 में जो बात लिखा है, There are 5 other hydropower projects under execution in GB. These includes Henzal Power Project, Harpo Power Project, Atawad Power Project, Naltar Power Project और शगरथन। ये 5 प्रोजेक्ट और इसके आगे फिर ये लिखते हैं कि अगर इनकी बिजली बन गई तो गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की कोई शॉर्टेज नहीं है। इसलिए इसके फाइनल पेज पे ये उसके बाद ये कहते हैं कि कीपिंग इन व्यू द इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन प्रोजेक्ट इन द पाइपलाइन एज मेंशन इन सीरियल नंबर 20 जो ये 5 प्रोजेक्ट है above the uncertain future of the project due to the political rivalries। यहाँ लिखते हैं political rivalries यानी हफीज़ और हमारे दरमियान सियासी इख्तलाफ की वजह से financial constraint in timely financing of the proposed EPC contract, the project may be kept, यानी लफ्ज़ आता है kept, and other hydropower project in GB may be completed, ये लिखता है, यानी अदर करो और इसको केप करो। तो ये उसकी इस कंप्लेन के बाद ये कमेटी बनी जिसमें सीधा ये लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान में 5 प्रोजेक्ट, जो 5 प्रोजेक्ट आपके सामने अताबाद पे अभी तक न टेंडर हुआ है न काम हो रहा है, हरपो पे न टेंडर हुआ है न काम हो रहा है, बल्कि उसके बारे में सुनने में यह है कि 50% फॉरेन फंड थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने देने से इनकार किया। तीसरा प्रोजेक्ट आपके सामने हेंजल पे कुछ काम हुआ था, अभी सुनने में आया है कि वो कंपनी ने भी इनकार किया है। तो बाकी रह गए ये शगरथंग पे काम हो रहा है। तो ये इस प्रोजेक्ट्स की हकीकत है और जिसमें हफीज़ुर रहमान और ठग चिलास में भी आपको पता है ये शाहिद अनवर की राइवलरी में की होगी या उस प्रोजेक्ट में कुछ उसके 2 पार्टनर्स के दरमियान शायद कोई झगड़ा था और हफीज़ साहब उसका जरगा था। बैकडोर में हमने सुना है, हमारे पास सबूत नहीं है कि हम वो कहें कि उसमें भी इसने शायद कमीशन तलब किया था जिसकी वजह से उनका जरगा नहीं हो सका और उस पर भी इसी वजह से वो प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। तो अगर हफीज़ साहब को कुछ पैसे इसमें मिलते तो शायद वो इसके फेवर में लिख के देते, क्योंकि इसको पता था कि इस कंपनी से इसको कुछ पैसा नहीं मिलना था, इसलिए वो ये लिखते कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल ना करे, इस टेंडर को कैंसिल करे, ये लिखते तो हम फिर भी बात मानते, प्रोजेक्ट को ही ख़त्म करा है। और ये प्रोजेक्ट मुझे याद है जब मैं कॉलेज के ज़माने में 90 की बात थी, 3 मेगावाट से शुरू हुआ था और जाफ़र साहब उस हल्के का चूँकि मेंबर थे वो लेके चल रहे थे PC1 गवाड़ी और हेंजल के, और वो उस ज़माने में 3 मेगावाट से होते होते आज 30 मेगावाट हो गया और मंजूर हो गया और टेंडर भी हो गया, अब काम शुरू होना था, मौसूफ की वजह से वो प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। ये आएगा फिर भी, हमें यकीन है, इंशाल्लाह हम भी लगे हुए हैं, गवर्नमेंट भी लगी हुई है, टेंडर भला कोई भी ले ले, लेकिन प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट इस गिलगित बल्तिस्तान इस गर्मी में भी आपको पता है गिलगित में लोड शेडिंग हो रही है। अगर ये लिखता ना, हम लिखते 2 प्रोजेक्ट और है, एक शगरथंग और एक ये ग्रिड रीजनल ग्रिड का, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मेरे कंपनी नहीं है या मेरे किसी गिलगित बल्तिस्तान की किसी की कंपनी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लिख के दिया था उस वक़्त कि ये जो शगरथंग है या ये जो है रीजनल ग्रिड, इसमें इरेगुलरिटीज हुई, ये उस कंपनी ने लिख के दिया। ये भी आपको साफियों को हम देते हैं
اور اس میں اس لیے یہ پاس ہوا کیونکہ اس میں حفیظ صاحب جس کمپنی سے پیسے لیتے ہیں اس کے لیے، بلکہ انور صاحب نے مجھے یاد ہے کسی بھی فورم میں گرڈ نام ہی گرڈ رکھا تھا حفیظ صاحب کا، اور اس گرڈ کے اوریجنل PC1 جو تھا اس میں یعنی پورا گلگت ریجن تھا جس میں دیامر ڈویژن اور گلگت ڈویژن، بعد میں دیامر ڈویژن کو ڈیلیٹ کرایا گیا، اسی موصوف نے ڈیلیٹ کرا کے صرف گلگت ریجن کو رکھا، کیونکہ اس کا اسٹیمیٹ بھی جیسے کہہ رہا کہ گواڑی جو ہے وہ 13 کروڑ سے 50 ارب پہ گیا، اسی طرح آپ کیلکولیشن کریں اس ریجنل گرڈ کا، یہ میرے خیال میں 5 ارب کا تھا اور آج 17 ارب پہ ہے، تو اگر 17 ارب پہ دیامر ڈویژن بھی شامل کرتے تو یہ 17 دونوں 34 ارب پہ جاتا، یعنی 5 ارب کا پروجیکٹ اس وقت اس تک جاتا ہے۔ تو یہ گواڑی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں کب کا پروجیکٹ تھا جو اس کا 13 ارب کا تھا، 2013 کا یہ PC1 بنا ہوا تھا اور 2025 ہے، اور اس وقت ڈالر کے کیا ریٹ تھے۔ اگر ابھی دوبارہ ری بٹ ہو جائے یہ پروجیکٹ، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اس کی قیمت ڈبل ہو جائے گی اور یہ 1 ارب تک پہنچ جائے گی۔ ایک بات یہ گواڑی کے پروجیکٹ کے حوالے سے، باقی نہیں ایک دو باتیں اور ہیں۔ باقی یہ کہتا ہے کہ میں الیکشن میں سازشیں نہیں کی، اور آپ صحافی حضرات نے 10 پروگرام کیے ہیں، ہر پروگرام میں یہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس جون کے بجٹ کے بعد ہوئی۔ یہ اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی جھوٹ کو ہر دن یہ 2-3 آپ صحافی حضرات کو بلا کے بس آج کا یہ موبائل کا کیمرہ آیا ہے اس میں بولتا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے گلگت بلتستان کے سارے پروجیکٹ میں نے لائے، ہاں ایک پروجیکٹ لایا ہے یہ جو اسپتال ہے جو SSG کے نام سے، باقی کون سا پروجیکٹ اس کا ہے؟ یہ میں آج پھر چیلنج کرتا ہوں، یہ پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جو ہے اپنا کینسر اسپتال یہ مشرف کے دور میں تھا، یہ جو گرٹ یہ اپنا حقارڈک یہ پیپلز پارٹی کے دور کا پروجیکٹ تھا، یہ سیوریج پیپلز پارٹی کے دور کا تھا، ڈاکومنٹس نکالے ثبوت کے طور پہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جس پروجیکٹ میں اس کو پیسے نہیں ملتے ہیں کرپشن کے، اس کو کوئی پارٹنر نہیں ملتا ہے وہ اس کے خلاف ہوتا ہے، جس میں اس کو پیسے ملتے ہیں یا کوئی پارٹنر ملتا ہے اس کی اتنی تعریفیں کرتا ہے۔ ہم اس کے باوجود کسی پروجیکٹ کے اس لیے خراب نہیں ہے کہ کنٹریکٹر کوئی بھی آ جائے، لیکن بینیفٹ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ، پچھلے الیکشن میں یہ 3 نمبر پہ تھا نا، اور آئندہ الیکشن میں اگر فری فیئر الیکشن ہوئے اور انشاءاللہ ہوں گے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہوئے تو موصوف جو ہے وہ 4 سے 5 نمبر پہ جائے گا۔ تو آپ سب کا صحافیوں کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ حفیظ صاحب 1 منٹ میں ایک بات، حفیظ صاحب اس لیٹر کے اوپر اپنے سگنیچر نہ ہونے کی بات پہ اس سے کو ڈینائی کر رہے ہیں نا، تو اس مانیٹرنگ رپورٹ کے اندر ان کا نام باقاعدہ مینشن ہے، اس میں 2-3 جگہوں پہ مینشن ہے، اور یہ تک مینشن ہے کہ یہ سیاسی دشمنی کی وجہ سے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے ڈیلیٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے سیاسی دشمنی کس کے ساتھ ہے، وہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بلتستان والے تیسری جو بات ہے میں حیران ہوں، بلتستان کے سیاستدان جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست یا جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس پہ کیوں خاموش ہیں؟ شاید ان کو بجلی نہیں چاہیے، یا مستقبل میں پتہ نہیں وہ اپنا سیاسی قبلہ کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ سارے خاموش بیٹھے۔ اچھی بات ہے نا، کبھی گرمی کیوں؟ نہیں، یہ دروازہ بند کرتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انوالو ہے، جب ہماری حکومت تھی مہدی شاہ صاحب کی، آخری ADP جو ہم نے رکھی تھی، موصوف نے ایک قلم سے، آپ سب کو پتہ ہے، اس کو ختم کیا۔ 33 کے 33 ممبران عدالت میں چلے گئے تھے اس وقت، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت سے، چونکہ موصوف جن پروجیکٹس میں یا جن میں ان کو پیسے ملتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، جہاں اس کو کچھ اندیا نہیں ہوتا ہے پیسوں کا، وہ اس کے خلاف۔ یہ آج سے شروع نہیں ہے، یہ اس وقت سے ہے جب پچھلے مہدی شاہ کی گورنمنٹ میں آخری دفعہ
جب ہماری ADP تھی اس سے پہلے روایت نہیں تھی گلگت بلتستان کی مہدی شاہ آئے کسی ممبر کی اسکیم نہیں کاٹی اس نے 33 اور 33 کے 33 ممبران عدالت میں گئے ریکارڈ کا حصہ ہے ایک بات دوسری بات کیا یہ گرڈ اسٹیشن ہے اس میں اتنی irregularities ہو گئی میں اینٹی کرپشن کو کہتا ہوں اس میں بھی انکوائری کرے یہ آخر اتنی تنخواہیں لے کے کیوں بیٹھے ہیں ایک دوسری بات موصوف کو اتنی بدنیتی گلگت بلتستان سے نہیں کرنی چاہیے کیا ہم پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی ہم نے ایک پروجیکٹ ختم کیا بلکہ ہم تو چاہتے تھے پروجیکٹ آج حاجی گلبر کے دور میں ہم بھی چاہتے تو خالد خورشید کے پروجیکٹ ختم کرتے تھے ہم نے ایک پروجیکٹ کو ختم نہیں کیا بلکہ وہ ٹینڈر جو اس کے دور میں نہیں ہوئے ہیں باقی ہیں ان کے ابھی ٹینڈر ہو AVR روڈ کا ٹینڈر حاجی گلبر کے دور میں ہوا اور ایک بات موصوف نے ایک اور الزام لگایا کہ اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ وہ جو قاہرہ صاحب ہے امور کشمیر مشیر تھے اس کے دور میں یار یہ ٹینڈر اس کے دور میں نہیں ہوا ہے یہ ٹینڈر اس کے بعد ہوا ہے تو یہ جھوٹ کا جو اس کے پریس کانفرنس میں جتنے جھوٹ بولے ہیں اگر ان کو جمع کر کے آپ لوگ ایک کلپ بنا لیں نا کہ جیسے آپ بناتے ہیں پچھلے اور اگلے وہ ملا کے تو پوری ایک آپ کو ایک ڈاکومنٹری مل جائے گی تو میری گزارش ہے اس پہ بھی ذرا کام کریں اچھا جبریل صاحب یہ اتنے سارے کرپشن اس نے کیے یہ گریڈ میں یہ پارٹنرشپ ہے محمود کے ساتھ پارٹنرشپ ہے پیسے لیتا ہے آپ کے پاس ثبوت بھی ہے پیسے لیتا ہے یار اس کا ریٹرن سب اینٹی کرپشن میں اور انہیں اپنے اپلیکیشن آپ دے دینا آپ سیاسی ہے یار میں پریس کانفرنس کے ذریعے بتا رہا ہوں اب ریٹرن دینا ضروری ہے ریٹرن ضروری نہیں ہوتا ہے بھائی ان کے پاس 100 موٹو ایک وہ ہے لے لے گرڈ پہ لے لے شگرتنگ پہ لے لے میں نے نہیں لکھا ہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لکھا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں ان کے بیہاف پہ کہہ رہا ہوں میرے پاس اگر ہوتے ثبوت تو میں درخواست دیتا بھائی انہوں نے کہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ آپ نے دوار پاور پروجیکٹ کو آپ نے فوکس کیا نہیں سارے کیا تھا چلاس بھی ہے ہینزل بھی ہے سسٹم سے باہر ہے کیا وہ اتنے طاقتور ہیں کہ گلگت بلتستان حکومت کو ایک طرف چھوڑے آپ کی پوری پارٹی ایک طرف چھوڑے اور ان سب کے اوپر اتنا بھاری ہے کہ کھٹر میں جا کر آپ کے دوار پاور پروجیکٹ کو اس نے اڑا دیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو MRI مشینوں کے اوپر جو کرپشن کی بات کی گئی آپ نے اس کے حوالے سے بات نہیں کی اس کے اوپر بھی بڑی انکوائری چل رہی ہے اور دوسری بات کہ لیٹر کے اوپر دستخط نہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں ریزائن کروں گا بلکہ یہ بھی بتایا کہ جمیل صاحب کے حوالے سے اگر ہم کورٹ میں کیس داخل کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے آپ نے تو یہ ثابت نہیں کیا کہ اس کے اندر کوئی اس کا دستخط ہے میری بات سنیں اس کا میں جواب دیتی ہوں آپ کو پریس کے سامنے گرین پین سے آپ سائن کرتے ہیں نا اس پہ گرین پین سے وہ فوٹو کاپی میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے آپ بلیک سے کریں گے آئے گا بلو سے کریں گے آئے گا یہ گرین پین سے اڑ جاتا ہے یہ آئے نا یہ حفیظ الرحمان نے پیش کیا میں نے نہیں کیا جب وہ خود پیش کرتا ہے میں اس کا لیٹر پیش کر رہا ہوں نہیں دیکھو جی بھی گورنمنٹ کی ناکامی اس لیے نہیں ہے کہ یہاں ایک مخلوط حکومت ہے اس نے اپنے پورے ایفرٹس کیے بہت سے پروجیکٹ کاٹ دیے گئے ایک یہ مسلم لیگ نون کا اور سابق CM ہے اور احسان اقبال آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ اس کے کیا رشتہ ہے کیا روابط ہے بہت سی باتیں ہیں کسی اور دن کے لیے بھی چھوڑ دیں تاکہ آگے بھی ہم نے اس کی کرپشن کو اس کی داستانوں کو لانا ہے فی الحال الیکشن قریب آنے دے تو جس نے پیسے دیے وہ سارے آپ کے سامنے آئیں گے کچھ ثبوت تو آپ کے سامنے ہے نا جعلی ڈگری آپ کے سامنے ہے اس کی آج سب لائے جعلی ڈگری اگر اس نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا ہے آج لائے ہم پھر اس کا جواب دیں گے دوسرا کرمنل پروسیڈنگ کی اس نے رپورٹ سبمٹ کروائی تھی چیف سیکرٹری کو ڈسکور پاور پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا اور یہ کیا کرمنل اس کے اندر جو ہے نا خلاف ضابطہ یہ اس کی کاسٹ میں اضافہ کیا یہ 16 خلاف ضابطہ نہیں ہوتا ہے بھائی PRC نے جو رپورٹ کیا تھا وہ رپورٹ آپ کے سامنے کیوں PRC نے یہ رپورٹ دیا ہے یہ نہیں کہا کہ اس میں کرپشن ہے PRC نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کنٹریکٹر تھا اس کا جوائنٹ وینچر ٹرسٹ کس کمپنی تھی وہ انجینئرنگ کونسل میں رجسٹر نہیں ہے تو اس وقت قانون یہ تھا کہ باہر کی کوئی کمپنی آئے وہ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں تھی کنٹریکٹر عدالت میں گیا عدالت میں اپنا کیس پلیٹ کیا حفیظ الرحمان اگر اتنا ہی اس کو وہ تھا تو عدالت میں فریق بنتے ہیں عدالت میں تو فریق نہیں بنا
نہ اس کا جو سو کال پارٹنر ہے جس کو PRC نے سب نے اس کو ریجیکٹ کیا، وہ بھی عدالت جاتے ہیں نا. اس کو پتا تھا کہ عدالت میں اس کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں، عدالت سے وہ ریجیکٹ ہو گیا. یہ عدالت کا فیصلہ ہے نا. ये फॉर्म हुआ था کس میں یار یہ سارے فورم ایگزاسٹ ہوئے ہیں. اس میں ٹینڈر ہوا ہے، پری بٹ ڈاکومنٹ ہوئی ہے، ڈاکومنٹ آفٹر جو پری بٹ ہوتی ہے، بٹ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد GRC ہوئی ہے، اس کے بعد PRC ہوئی ہے، اس کے بعد عدالت کا فیصلہ ہے. اس سارے فورم میں موصوف جاتے نا، اور ان فارم میں جا کے حوالے کہتے سے بھی کرپشن ہوئی حفیظ ہے. الرحمان صاحب کی تکلیف کا ہمیں اندازہ ہے. اس کی تکلیف کا ہمیں یہ اندازہ کریڈٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، موجودہ حکومت کو جاتا ہے. لینڈ ریفارمز کمیشن کو امجد صاحب نے لیڈ کیا، اور جس طرح سے اس کو پورے گلگت بلتستان کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز گلگت بلتستان کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے انڈورس کیا اور یہ پاس ہوا ہے. اگر حفیظ الرحمان صاحب کو اس کے اوپر اعتراض تھا تو وہ اپنے دور میں جب وہ ان کی پارٹی کی حکومت تھی، وہ تو چیف منسٹر تھے، وہ تو وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ میرا ان سے یہ سوال ہے. ہم دونوں کو بٹھائیں کہ اس کا وصول کیا ہے. نہیں یار مجھے چھوڑو، اس کے 2 منسٹر تھے سینئر، ان کی ریکارڈنگ آپ کے پاس نہیں ہے؟ ڈاکٹر اقبال کی، اس کو کیا کیا الزامات نہیں لگائے؟ ڈاکو کا، کرپٹ کا، چور کا، گلگت بلتستان کا صوبہ نہ بنانے کا، سوداگر کا. پھر جاوید صاحب جو آج اس کے ساتھ بیٹھا ہوا، اس نے کیا نہیں کہا اس کو؟ اس کی وجہ سے تو وہ الیکشن جیتا تھا. اس کے پتر گلگت بلتستان کی حکومت وفاق کو کل کیوں نہیں کر رہی ہے کہ یہ جو لیٹر ہے یہ گلگت بلتستان کے جو سابق وزیر اعلیٰ نے نہیں لکھا؟ یار حکومت نے پوری کی، حکومت نے پوری کی. ڈائریکٹ وہاں سے اگر یہاں سے لیٹر لکھا جاتا ہے تو وہاں سے ڈائریکٹ اس کو یار دیکھو نا، بات یہ حکومت کسی ایک پروجیکٹ کو نہیں کرتی ہے، حکومت پورے PSDP پروجیکٹ کو ڈیفینڈ کرتی ہے. PSDP میں اور بھی پروجیکٹ ہے، یہ اپنا تابات بھی ہے، اس میں شگرتنگ بھی ہے، اس میں گواڑی بھی ہے، اس میں ریجنل گریڈ بھی ہے، اس میں کردو کا اسپتال بھی ہے گلگت کا. گورنمنٹ اپنے پورے پروجیکٹ کا وہ کرتی ہے. اس میں حفیظ الرحمان نے 2 پروجیکٹ پک کیے جس میں شاید اس کو پیسے نہیں ملے. اس امید سے بات MRI کی نہیں مشینوں کا بھی وہ واویلا اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے جس بندے کو ٹینڈر ملا ہے، جنہوں نے بڈ جیتا ہے، اس سے انہوں نے 5 کروڑ روپے کمیشن مانگا ہے. یہاں پہ تو کمیشن کے بغیر، ان کی تو شروع سے روایت رہی ہے، وہ کمیشن کے بغیر تو کوئی کام کرنے دیتے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کا کام ہونے دیتے ہیں. تو یہ MRI کا بھی شور شرابہ اسی چکر میں ہو رہا ہے. اس میں بھی اس کا پیسہ بہت دیا ہے. شکریہ.